بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه مبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 157 کا درس ہونے والا ہے. قرآن پاک میں ماننا اور جھکنا، جسے اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے لیے عربی دو طرح سے استعمال ہوئے، ایک اتباع اور ایک اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. حمزات تو الف زبر تا عین تے زبر اطاع. ایک لفظ ہے اتباع، حمزات تیز تی بے الف زبر با عین ساکن، اتباع. دونوں میں فرق یہ ہے اطاعت کے لیے نمونہ ضروری نہیں، اتباع کے لیے نمونہ ضروری ہے. اطاعت کے لیے فرمان کافی ہے، پریکٹیکلی یا عملی زندگی یا عملی نمونہ ٹھیک ٹھلا ہے، وہ ضروری نہیں. اسی لیے اطاعت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، اتباع کی نہیں فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دائرے میں، احاطے میں پریکٹیکلی طور پر آپ سے دیکھ نہیں سکتے. اتباع کی نسبت نبی کی طرف کی گئی، اور اطاعت میں قول شرط ہے، فرمان شرط ہے، عمل شرط نہیں ہے. قول شرط ہے، عمل ہو تو ٹھیک ہے، لیکن قول شرط ہے، بات شرط ہے. لیکن اتباع میں عمل شرط ہے، قول شرط نہیں ہے. ایک دم دیکھیں گے آپ تو یہ تو صاحب اتباع صاحب اطاعت کا عنوان ہے، لیکن مطیع یعنی اطاعت کرنے والے اور اتباع کرنے والوں کے لیے کیا لازم ہے کہ اطاعت کے لیے وہ قول کے محتاج ہے، لیکن اتباع میں قول کے محتاج نہیں ہے. دیکھ لیا اپنے متبع کو، یعنی جس کی اتباع کر رہے ہیں، بس مان لیا، چاہے مٹھ زبان میں آنکھ بند کر کے اگر کوئی چیز مانی جائے تو اسے اتباع کہتے ہیں، اور ماننے کے لیے کوئی دلیل اور شیورٹی لازم ہو تو اسے اطاعت کہتے ہیں. صحابہ کرام دونوں منزل پر فائز تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا، لیکن اتباع پر زور دیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ تو حکم دیا ہے، فرائض واجبات فرامین، لیکن اتباع پر زور دیا. اور اتباع میں آنکھ بند کر کے ماننے کو اتباع کہتے ہیں. اس لیے اس کے ایک معنی اس کا غلامی بھی کرتے ہیں.
فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نبی کی اتباع کرو مطلب نبی کے غلام بن جاؤ، ہدایت پر ہو۔ اطاعت میں یہ پیمانہ نہیں، اطاعت میں ایک اسپیشلسٹ نظریہ ہے تھوڑا، لیکن اتباع میں نہایت ہی اپنے آپ کو اپنے متبع کے لیے بس جھکا دینا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاطیعونی نہیں کہا اللہ نے، فاتبعونی، اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ تنقید نہ کرنے کو بھی اتباع کہتے ہیں، اعتراض نہ کرنے کو بھی اتباع کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں اطاعت کا جب باب آتا تو کون سی حدیث سے کیا ثابت ہوگی؟ جرح و تعدیل ہوتے ہیں، اس پر نقد ہوتے ہیں ان پر کہ اس سے فرض ثابت ہوگا، اس سے واجب، یہ اتنی کسوٹی کی نہیں ہے اس کے راوی، تو وہاں پر تنقید ہے کیونکہ اطاعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اتباع میں ایسا پہلو نہیں، صحابہ کرام اس پر مکمل فائز ہیں۔ قرآن پاک بے مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں دیکھیں، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے مبارک نازل کیا ہے، یہ کتاب مبارک ہے، اس کی اتباع کرو۔ ایک دم آپ چھوٹی سی مثال آپ دیں، اور ایک بات دھیان رکھیے گا، کوئی بھی علم شریعت نالج کے لیے آپ حاصل نہ کیجیے، بلکہ ایمان کو جلا بخشنے کے لیے کیجیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نالج کے لیے تو پھر توریت انجیل سب پڑھیے نا، لیکن قرآن اگر آپ کو پڑھنا ہو تو ایمان میں جلا لائیے، ایمان میں جلا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو ہے یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر کے بتائیے، نہیں، بس جو بتا دیں مصطفیٰ وہی ہمارے لیے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نقطۂ نظر سے نالج کے لیے نہیں، علم کے لیے نہیں، ایمان میں جلا بخشنے کے لیے۔ فاتبعوہ، ان کی اتباع کریں۔ آنکھ بند کر کے اب آپ کو قرآن ماننا ہے، کلیئر ایک دم بات ہے، آنکھ بند کر کے ماننا ہے۔ اصل میں ذہن یہ دینے جا رہا ہوں 2-3 آیتوں کے ذریعے سے، کیوں بے نظیر ہے قرآن۔ پارہ نمبر 15 میں ایک آیت ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے فصحائے عرب، اے اپنی زبانوں پر ناز کرنے والوں، جتنے بھی تمہاری کیپیسٹی میں ہے سارے سرغناؤں کو بلا لو، بڑے سے بڑی دانش مندی کی منزل پر جو فائز ہے سب کو بلا لو، اور اس قرآن کی مثل لانے کے لیے بیٹھو۔ بس یہ چیلنج ہی قرآن کی بے مثلیت کا اعلان کر رہا، صحیح ہے؟ یہ اہتمامات کے ذریعے سے میں ذہن دینے جا رہا ہوں کہ یہ قرآن کو اللہ پاک نے بے مثل نازل فرمایا۔ کس پر نازل فرمایا؟ یہی ہم بتانے جا رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا اور یہ فیضان لے کر ایک دم سمجھیے، اٹھیے درس فیضان قرآن۔ آپ ہی تقریر کریں، آپ کی تقریر کو ہم آپ کی تقریر سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی تقریر سے افضل ہے، ایسا بولنا صحیح ہوگا؟ جملے پہ غور کیجیے گا، آپ کو آپ سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کی بولی سے افضل ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ آپ کی بات آپ سے افضل ہے؟ نہیں، افضلیت کے لیے دوسرا ہونا نا، ان کی تقریر ان سے افضل ہے۔ اعلیٰ کا اگر عنوان دیں گے تو کہیں گے کہ ہاں مفتی صاحب کی تقریر ان کے شاگرد سے افضل ہے۔ کمپیریزن کے لیے بھی ایسا ہے، اگر کہہ رہے ہیں کہ شاگرد کی تقریر مفتی صاحب سے افضل ہے تو اگر پازیٹیو بول رہا ہے تب بھی مفتی صاحب کی تعریف ہوگی یہاں پہ کہ واہ اچھی ٹریننگ
ورنہ اگر آنکھ بند کر کے سنیں گے تو ایسا کیسے بولے؟ کہنا یہ کہ دوسرے سے کمپیئر کا مطلب ہی ہوتا ہے بنسبت دیگر دوسرے سے. یہ بتائیے زبور اللہ کا کلام ہے نا، توریت اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام، سب اللہ کا کلام ہے، تو قرآن اس سے افضل کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، خدا ہی کا کلام ہے، خدا کا کلام خدا کے کلام سے افضل کیوں ہے؟ اور ایک دم سڈنلی سمجھنے والا پوائنٹ ہے اور قرآنی پوائنٹ ہے یہ، الحمدللہ میں یہی ذہن دینے جا رہا ہوں. خدا کا کلام خدا کے کلام سے افضل کیوں ہے؟ تو حقیقت اور شریعت کا جواب سنیے. کلام کی بنیاد پر یہ افضل نہیں ہے، صاحب کلام کی بنیاد پر افضل ہے. توریت کے حامل دوسرے ہیں، انجیل کے حامل دوسرے ہیں، ان کی خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی حساب سے وہ ان کے زمانے پر فضیلت ہے، لیکن یہ محمد ہے جو سب سے افضل ہے، تو کلام الہی بھی سب سے افضل ہے. تو یہ قرآن کی قرآنیت جو ابھی میں نے اس بات سے پہلے جو 4-5 منٹ سے میں بول رہا ہوں قرآن کی بے مثلیت پر بات، کہ قرآن کے بے مثل ہونے پر، ان کے نظیر نہ لانے پر قرآن خود ناطق ہے کہ سارے بلغاء اور فصحاء اس قرآن کی مثال، بلکہ ایک آیت میں تو ایسی بھی ہے کہ ایک آیت کے برابر، ایک سورہ کے برابر نہیں لا سکتے. تو بے مثلیت قرآن پر ناطق ہے قرآن. اب یہ قرآن کی جو قرآنیت ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، نفس کلام الہی کی وجہ سے نہیں، ورنہ پھر زبور بھی کلام الہی ہے، انجیل بھی کلام الہی ہے. یہ قرآن افضل صرف محمد کی وجہ سے ہے. تو اب ذرا غور کریں، صرف محمد کی وجہ سے ہے، کیونکہ محمد اگر موسیٰ کی طرح ہوتی تو پھر انجیل کی طرح قرآن ہوتا، توریت کی طرح قرآن ہوتا، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح ہوتے، زبور کی طرح مطلب قرآن ہوتا، داؤد اگر ہوتے. لیکن نہیں، یہ موسیٰ عیسیٰ داؤد سے افضل ہے. اس لیے یہ قرآن توریت انجیل زبور پر فضیلت من حیث مصطفیٰ جان رحمت رکھتے ہیں، نبی کی وجہ سے، محمد کی وجہ سے رکھتے ہیں. یہ چیز جب سمجھ جائے گا نا تو علم القرآن کا باب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ نالج کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، پھر آپ کو در مصطفیٰ پر حاضر ہمیشہ رہنا پڑے گا، ہونا پڑے گا. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. فَاتَّبِعُوهُ سے میں نے کہا کہ وہاں بھی یہی کہا، اگر میرا محبوب بننا چاہتے، وہاں ذات کا محبوب بننے کے لیے ذات رسالت کی غلامی، اور یہاں میری بات کا محبوب بننے کے لیے آنکھ بند کر کے قرآن کو مانو. وہاں بھی آنکھ بند کر کے نبی کو ماننے کی بات کہی گئی ہے، اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن بھی بے مثال ہے، کیونکہ نبی پر یہ اترا ہے، محمد پر یہ اترا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. بعد میں اس کو اور آپ جتنا چاہیے گا سوچیے گا. آگے فرماتا فَاتَّبِعُوهُ، اس کو بالکل مانو. ایک اچھی اور بات آ رہی ہے، پورا قرآن، اور اس سے وہ عقیدہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ لے کر کے جائیں کہ یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم. خدا کی قسم جو آپ کو نہیں معلوم ہے وہ آپ اپنے پاس رہنے دیجئے. کوئی ایسی مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں کیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے علم سے باہر. مخلوق ما سوا اللہ، اللہ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب احاطہ علم رسالت میں اس لیے ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر مخلوق کے آپ رسول ہیں، ہر مخلوق کے رسول ہیں. تو جو کوانٹیٹی لوگ پیش کرتے ہیں دل دکھتا ہے، ہم میں سے ہے نا، اس لیے دل دکھتا ہے. یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، یہ عمومی جملہ نہیں بولی علم غیب کا جو انکار کرتے، نہیں یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم. ان کو سارا انڈیکس جو ہے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیجئے کیا کیا نہیں معلوم، اور ان سے ایک لفظ کہیے کہ کیا اس پر عالم کا اطلاق ہوگا یا نہیں، کیا یہ جہان میں ہے یا نہیں. اگر جہان میں ہے تو پھر رسالت کے تحت آنا لازم ہے کیونکہ یہ سارے جہان کے رسول ہیں. بغیر علم کے رسول نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قوم کا کمانڈر ہوتا ہے، قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے، قوم کا سمجھے آپ کے حساب سے کہوں لیڈر ہوتا ہے. نالج نہ ہو تو کیسے قیادت کریں گے، علم نہ ہو تو کیسے قیادت کریں گے. ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا، ہر بڑی سے بڑی چیز کا اس لیے علم ہے کہ ایک لفظ بول رہا ہوں، یہ قرآن کو آنکھ بند کر کے ماننے کی بات کہی گئی ہے.
الرحمن علم القرآن. رات میں گفتگو کر رہا تھا الف لام میم کیوں ترجمانی کی روز پاک نے, کیا بات ہے, کیا نبی سے افضل ہے؟ نہیں. وجہ سنیے, یہ ابھی جو شرح صدر ہوا ہے کہ چونکہ الف لام میم قرآن میں ہے, قرآن سے باہر, تو گویا علم القرآن میں یہ ہے. اور قرآن کہتا الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھایا. اور الف لام علم القرآن میں ہے, قرآن سے باہر. تو ماننا پڑے گا کہ علم الف لام میم بھی رحمان نے حبیب کو سکھایا. کتنا آسان سینس ہے ایک دم بالکل. الرحمن علم القرآن, علم بادل آیا نہیں, علم القرآن امین ہو, ایسا نہیں ہے. علم القرآن, پورا قرآن سکھایا. تو یہ قرآن جب نبی کو سکھایا ہے تو نبی نے بھی جس کے لائق سمجھا ہوگا سکھایا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ روز پاک کیوں سیکھے اور کیوں ترجمانی کر رہے ہیں. خیر, اب آگے دیکھیں. یہ تمام باتیں محفوظ کر کے رکھیے گا, بہت یاد آئیں گی. اور جب بھی کبھی کوئی انڈیکس آپ کو پیش کریں گے, ایک جملہ شاید 4-5 سال پہلے آپ بولے تھے کہ نہیں کا کوئی انڈیکس نہیں بنتا. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ نیگیٹو. نہیں, جیسے ایک دائرہ ہو تو دائرہ کے اندر کیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے, باہر نہ ہوئے سو کا. ایک بہت اچھا جملہ بولے تھے کہ نفی کی دنیا نہیں ہوتی. یعنی آپ کے پاس 5 روپے ہے یہ تو ہے, لیکن کیا کیا نہیں ہے یہ آپ نہیں گنا سکتے. آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہے یہ نہیں گنا سکتے آپ. جو ہے وہ گنا سکتے. ہے سو چیز کو گننے میں, ہاں ہے سو چیز گننے میں آ سکتی. پازیٹیو چیز جو ہے آپ کے پاس موجود چیز وہ آ سکتی. جو نہیں ہے کا کوئی انڈیکس نہیں بنتا. اور یہی اللہ پاک نے سورہ نساء کے آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے. ہم نے آپ کو سکھایا صرف نہیں کہا, نہیں, جو نہیں جانتے تھے. اب آپ فہرست بنا لیجئے کہ نبی کیا کیا نہیں جانتے تھے. آپ فہرست بنا لیجئے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ سکھایا یہ سکھایا یہ سکھایا, یہ بات نہیں کہی ہے. جو نہیں جانتے تھے وہ سکھایا. تب بتائیے کوئی نہیں رہا, کوئی نہیں رہا ہی نہیں, کیونکہ لم تکن تعلم, جو آپ کے نالج میں نہیں تھا, یعنی نہیں سو کا انڈیکس بنایا اللہ پاک نے, وہ سکھایا آپ کو. تب تو احاطے علم رسالت, جو میں نے ایک جملہ کہا, رسالت کے علم کے احاطے میں ساری چیزوں کا آنا لازم ہے کہ نہیں. قرآن کے ذریعے سے نہیں بتایا نبی نے, یہ مصلحت خدا اور رسول ہے. آپ بہت ساری چیزیں گھر کی نہیں بتاتے ہمارے کو, کیا نہیں معلوم آپ کو؟ معلوم تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو, صحیح ہے کہ نہیں. شیئر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ شیئر کی جائے. تو ایسے ہی نبی جو ہوتا ہے امت کے لیے دیکھتا ہے ان کا اسٹیٹس کہ یہ بتانا صحیح ہے یا نہیں. تو علم ہے رسول کو, کیوں لوازم رسالت عامہ میں یہ داخل ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو عالم ہو. ارے قرآن پاک میں بھی نہیں, یعلمکم الکتاب والحکمہ, کہ جو یہ نبی آ رہے ہیں نا, جو کتاب لے کر آئیں گے نا, وہ تمہیں سکھائیں گے کتاب بھی اور اسرار کتاب بھی. اسرار کتاب بھی, معانی کتاب بھی, حکمت کتاب بھی سکھائیں گے. واہ, معلم تو قرآن کہہ رہا ہے اور عالم نہیں ہے امت کہہ رہی ہے. نہیں ہے کا مطلب نہیں جانتے مطلب عالم نہیں ہے. اور قرآن نے معلم کہا ہے, اور معلم تو عالم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کوئی. آپ پڑھے لکھے نہ ہو اور ٹیچر بن جائیں تو پھر تو آپ چیٹنگ کے ذریعے سے آپ بن سکتے ہیں. یہ صحیح ٹیچر وہی ہے جو پڑھا لکھا ہو. اور اللہ پاک نے ٹیچر یعنی معلم کہا ہے, اور وہ بھی کس کا؟ اللہ کی کتاب کا. اور ظاہر ہے جب محمد کو کہا ہے تو کتاب الہیہ ہی, قرآن ہی, اور اس میں حروف مقطعات ہے جس کے نیچے ترجمہ نہیں ہے. حضور پاک سے اب کیا چیز چھپی ہے بتائیے تو, جو آج تک امت کی ہر آنکھ سے چھپی ہوئی ہے. اللہ پاک فرما رہا ہم نے وہ آپ کو دے دیا ہے, ہم نے وہ آپ کو سکھا دیا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ سب سوال کیوں آتا ہے؟ میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں, وجہ یہ ہے
کہ آپ کا جو سینہ ہے نا، محبت جب کسی سے ہوتی ہے نا، دیکھیے نا 10 منٹ کے لیے بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ 15 سال کے جو غصے ہیں نا وہ ایک ہی دن میں نکال دیں، دیکھنے کا من نہیں کرتا، اور جب پیار ہو تو چھوڑنے کا من نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، محبت اور عداوت کا ہی پیمانہ ہے، پریکٹیکلی بول رہا ہوں میں۔ محبت مصطفیٰ کا عنوان اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے کہ لوگوں نبی سے محبت کرو، اور جب یہ محبت کا عنوان ہے تب اعتراض کا عنوان آٹومیٹک ختم ہو گیا۔ اب کوئی ایسی بات منہ سے نکلنی ہی نہیں چاہیے اللہ کے حبیب کے حوالے سے جس میں کہ اعتراض کا پہلو نظر آئے، کیونکہ یہ عنوان توحید ہے ہی نہیں۔ نبی کے لیے عنوان توحید محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت عداوت کی ہر شک کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اگر کچھ سمجھ میں نہ بھی آتا تو اعتراض کی دنیا میں نہیں، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنا مدعا بعد میں، ادب و احترام کے تقاضے پہلے پیش فرماتے تھے تاکہ سمجھ جائیں کہ اعتراض اور سوال جو ہے یہ دائرہ ادب و احترام مصطفیٰ میں ہے، محض تنقید اور اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر کیا کرتے بھی تھے ایکسپلین، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کبھی محبوب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی محبوب نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کا نام آئے اور آپ کے چہرے پر مسکان نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا نام آئے آپ کے چہرے کھل نہ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے آپ کو بخشوائے ہیں یار۔ ابھی اگر ہم کارڈ نہ دیں آپ کو شادی کی تو آپ ہماری شادی میں نہیں آتے، اب کارڈ دیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہمارے بارے میں، بہت اچھے ہیں، بہت یہ ہیں، بہت وہ۔ تھوڑا سی دنیاوی احسان کی ہم بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ تو جنت میں جانے کا احسان کیے ہیں۔ مصطفیٰ تو قبر کو سہل کر دیے ہیں آپ کے لیے، ایسے نبی پر آپ یہ اعتراض کر رہے ہو کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، نبی کو معلوم ہوتا تو کہیں نہیں بتائے۔ ایسا فرینڈلی جملے آئے کیسے آپ کے منہ پر؟ زہر کھایا معلوم ہوتا تو کہیں نہیں، صحابہ شہید ہوئے معلوم ہوتا تو کہیں نہیں ہے۔ یہ سب اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سی کامن سینس لاؤ یہاں پہ، اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں؟ پھر اللہ کیا کر رہا تھا، کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں پر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے بتایا نہیں ہے، علم تو ہے اللہ کو بھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ بتایا نہیں، اور بتایا کیوں نہیں؟ وہی چاہتا تھا وہ، ما تشاءون الا یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، جو ہم چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، اور اللہ نے یہی چاہا میرے حبیب نہ بتاؤ، ہو گیا۔ اپنے من سے کچھ نہیں کرتے نبی۔ اب پوری آیت دیکھیے، یہ جو آیت نمبر 157 آ رہی ہے اس کو، اچھا آنکھ بند کر کے ماننا قرآن کو، بے مثال ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ تو رحم کا معیار آنکھ بند کر کے ماننا۔ ایسے ہی وسیم رضوی چلا گیا، 26 آیتیں نکالنے کا جملہ جب بولا تو ختم ہو گیا۔ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھنے کہاں کہا ہے قرآن کو، آنکھ بند کر پہلے مان، اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو اپنے قصور فہم کا استخارہ کر، اپنے قصور فہم کا استخارہ کر کہ مجھے اتنی ہی عقل کیوں ملی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ماں کے قدم کو چوم، ان کے در پہ جا، یہ سب کر، خود کہتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن قرآن کے جب الف لام سمجھ میں نہ آنے والی آیت کو بھی ہمیں ماننا ہے تو پھر ان آیتوں کو تم لا رہے ہو جس کا ترجمہ ظاہر بھی ہے، جس کا ترجمہ اس کا بیک گراؤنڈ ظاہر بھی ہے۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ قرآن کو بغیر ترجمہ کی آیت کو بھی مان رہے ہیں۔ الف لام میم ہم مانتے ہیں، الف لام را ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ جو 26 آیتیں پیش کیا ہے ان میں یہ ایک آیت بھی نہیں ہے۔ ارے اگر بول دیتے کہ یہ آیت ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں نہیں مانتا، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان سکتے ہیں، ہاں سمجھ میں کیسے آتی، یہ سمجھایا ہی نہیں رسول نے۔ الف لام میم حروف مقطعات، لیکن تم ان آیتوں کو لائے جس کا بیک گراؤنڈ اتنا خوبصورت ہے، کیا بتائیں، جہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، جہاں ظلم کا خاتمہ ہو جن آیتوں میں، اس کو تم نے پیش کیا۔ مگر نہیں، یہ ہمارا کمزور سینہ نہیں، ہماری محبت والا سینہ ہے کہ ہمیں توفیق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آنکھ بند کر کے ہم مانیں، کیونکہ تقاضۂ کلام الہی یہی ہے کہ میرے قرآن کو سب سے پہلے آنکھ بند کر کے مانو، سب سے پہلے آنکھ بند کر کے مانو، پھر اپنی توفیق عقل کی بنیاد پر جو فیضان الہی سے تم پر ہوئے ہیں یا دیے گئے ہیں اس کا یوز کرو، جہاں تک تمہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے۔ ارے باپ راشن کی دکان پر بیٹھا رہتا، بیٹا LLB بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا باپ انکار کرتا؟ ایسا کیسا فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے کو جاہل رکھا، تمہارے کو عالم رکھا؟ نہیں، اللہ پاک کی توفیق کس کو مل جائے پتہ نہیں،
اور اعلیٰ سبیل ترقی ایک جملہ بولوں قسم خدا کی نسبت کی ایک بات آئی ہے. آپ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کہیں نہیں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے, ہم لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عبد المطلب پڑھیں گے تو آپ کو کہا جائے گا اس راستے سے نہیں, اس راستے سے چلے جاؤ, مومن نہیں ہو سکتے آپ, کیونکہ یہ آپ کا سینس کہہ رہا ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے, لیکن جس نے بتایا ہے اس رسول کو مانو پہلے. آپ عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے, محمد کے باپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے ہیں آپ کس کا پڑھیں گے؟ محمد کا. تو دیکھا یہاں پر بھی یہی ہے نا کہ اپنا سینس اور اپنی تھنکنگ کو پیدل کرو, جو ہے وہی مانو. آپ آنکھ بند کر مانو محمد کو, بس آنکھ بند کر کے مانو. آگے دیکھیے اللہ آگے فرماتا ان تقولوا انما انزل. اچھا تو رحم آپ پر اسی وقت ہوگا جب آنکھ بند کر کے مانیں گے قرآن کو بھی اور صاحب قرآن کو بھی. ہاں بلکہ اگر غور کریں نا صاحب قرآن کو تو بدرجہ اولا آپ کو پہلے ماننا ہے آنکھ بند کر کے, تب بے مثل قرآن کا فیضان ہوگا. کیونکہ اس قرآن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن ہے, تب آپ نے مانا کہ قرآن ہے. ورنہ زبان مصطفیٰ پر تو یہ قرآن بھی نکل رہا ہے اور زبان مصطفیٰ ہی سے حدیث بھی نکل رہی ہے. یہ تو اعتماد ہے اور آپ پر بھروسہ ہے, بلکہ عدل رسول ہے کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. بول میں ہی رہا ہوں لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو الگ رکھنا, اور یہ میری بات ہے, اس کو الگ رکھنا. نبی نے کہا ہم نے بھروسہ کر لیا اسی ایک زبان میں, دو زبان نہیں ہے. خدا نے نہیں کہا آ کر کے آپ کو کہ یہ میری بات ہے, نبی نے کہا کہ یہ خدا کی بات ہے اور آپ نے مان لی اور کہا یہ میری بات ہے. امام بخاری کو بھی مس یوز کرتے ہیں لوگ, سیکنڈ تھرڈ کے ہیں وہ. 194 میں جب پیدا ہو رہے ہیں تو سیکنڈ بھی نہیں بول سکتے, تھرڈ سنچری سے ہے, تھرڈ سنچری کے ہیں امام بخاری. 256 میں وصال ہو رہا ہے, یہ 194 اور 256 کے درمیان یہ بخاری وجود میں آئے. یہ بتائیے اگر میں کوئی چٹھی میں حدیث لکھ دوں تو آپ کیوں نہیں بھروسہ کریں گے؟ آپ یہی نہ کہو گے نہیں آپ امام بخاری نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حدیث پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے صاحب حدیث اوتھینٹک ہونا ضروری ہے. آج امت میں مس گائیڈنگ, مس کوٹ کر کے کیا جا رہا ہے کہ بخاری شریف میں ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بخاری کے اوتھینٹک ہونے کا دار و مدار حضرت امام بخاری ہے, کتاب نہیں ہے. حضرت امام بخاری وہ عاشق رسول ہے جو نبی کے اشارے کے بعد ہی اپنی حدیث اپنی کتاب میں جگہ دیتے تھے حدیث کو. ورنہ آپ بھی ذرا بخاری شریف کا ایک صفحہ اپنے سے لکھ لیجئے اور نیچے میں اپنا نام دے دیجئے, کوئی چھپائے گا؟ آپ کے نام سے نہیں چھپائے گا. تو یہ شرف کیوں ملا؟ حدیث تو وہی ہے نا. امام بخاری کو شرف امام بخاری کی عظمت و برتری کی بنیاد پر ملا ہے. وہ جب بھی لکھتے تھے حدیث تو مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا, اسماعیل یہ لکھو میں پسند کر رہا ہوں, لکھ دیا. 8 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھی, لیکن بخاری شریف اٹھائیے 7563 حدیثیں ہیں صرف. تو امام بخاری کی 7563 حدیثیں ہی انہی کو کیوں مطلب اوتھر ہونا نصیب ہوا؟ وجہ صرف امام بخاری کی مقبولیت مصطفیٰ ہے. وہ جو ان کو لکھنے میں جو اہتمام کیے ہیں نا, اس اہتمام نے, اس ادب و احترام مصطفیٰ نے امام بخاری کی اس کتاب کو عظمت بخشی ہے, حدیث کی بنیاد پر نہیں. ورنہ حدیث کی دنیا میں تو بہت ساری کتابیں. آگے دیکھیں ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. یہ عرب کے ان لوگوں مطلب اوباس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, آج بھی دیکھیے نا, یہی نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے کہ کون کتاب ہے کی ایسا اس طرح سے نہیں, جس کو اگر نہیں ماننا ہو نا, دیکھیے بغیر نالج کے بغیر علم کے آپ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ کو غوث پاک کو نہیں ماننا ہے تو پہلے آپ کو غوث کو پڑھنا ہوگا, تب آپ وجہ بتائیں گے کہ میں اس لیے نہیں مان رہا, کیونکہ ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ غوث پاک کو کیوں نہیں مانیں گے. میں نہیں مانتا, یہ تو ضد ہو گئی, کلیئر بات ہے. تو نہ ماننا, جیسے ہم بت کو نہیں مانتے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ جماد ہے, وہ ہے نہیں ہے. وہ بت ہے یعنی ان نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ہم خدا کو مانتے ہیں, نفع نقصان کا مالک ہے. سمجھ رہے, دونوں ہمارے پاس بیس ہونا, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی, صحیح ہے. تو ایسے ہی اب قرآن پاک کیوں مانتے ہیں ہم؟ اب آپ ذرا جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں, جو لوگ یہ عذر کرتے ہیں ان پر ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے آیت نمبر 157 کے تحت, کہ ہم سے پہلے تو جو 2 جماعت گزری ہے نا, اشارہ کر رہے ہیں عرب کے وہ کفار, یہودی اور نصرانی کی طرف, عیسائی اور
یہودی کی طرف، عزیر علیہ السلام کے ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف، اور اپنا عذر، اپنی عیاشی کو چھپانے کے لیے یہ جملہ بول رہے ہیں. اور اللہ پاک کیسے بھانڈا پھوڑ رہا، دیکھیے کوئی عذر نہیں چلے گا. تم پہلے کیا بولتے تھے کہ ہمارے کو نہیں سمجھ میں آتی یہ توریت، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی یہ انجیل. اچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ توریت تو دوسری زبان میں ہے، ہم لوگ تو عرب میں پیدا ہوئے. بھاگنے والے جملے دیکھیے گا، نہیں سمجھ میں آتی. آج بھی یہ بولتے ہیں ارے کہیں کو جا رہے ہیں وہاں جی سمجھ میں نہیں آتی بات. اچھا ارے سمجھ میں تو آ کر کے بتاؤ تو دیکھو تو، نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی تو کوشش کرو. بڑے افسوس کی بات ہے گھر میں آج لوگ اپنوں سے بات نہیں کرتے مٹھاس کے انداز میں، اور اسی وقت اگر دوست کا فون آ جائے جی کیسے ہیں، ماں سے دشمنی، بھائی سے دشمنی، بہن سے دشمنی. لمحے مطلب ہفتے گزر جائے، مہینے گزر جائے، بھائی بہن میں دوستی نہیں، اور اسی درمیان کسی غیر کا فون آ جائے تو ایک گھنٹہ تک بات کرو. کتنی شرمندگی کی بات ہے. اس کو عذر ملم بولتے ہیں. تو یہ عرب کے کفار جو ہے یہ عذر پیش کرتے تھے، محمد ہم کسی دن پر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم عرب میں پیدا ہوئے، ہمارے کو ایسا مسودہ ہونا، عربی قانون ہونا، ہمارے ایسا عربی قانون ہونا، عربی قانون ہونا. اچھا عربی قانون ہے. تو اللہ پاک دیکھیں، اور تقول انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ ہم سے پہلی جو دو جماعت تھی نا، وہی یہودی اور نصرانی، ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے نا، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے ان کی کتابوں کو. ہم عبرانی میں یا سریانی میں تھی، عربی میں نہیں تھی. تو یہ لینگویج کا درس و تدریس ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ پاک دیکھ، اور تقول لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم. اچھا لیکن اگر ہماری زبان پر اترتی نا تو ہم ان سے زیادہ مانتے ہیں. ہماری زبان پر اترتی نا تو ہم ان سے زیادہ مانتے ہیں. آپ یہ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم آسان یہ بات ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یعنی بھاگنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ توریت والے تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، انجیل والے تم لوگ ٹھیک نہیں کرے. ہمارے اوپر اترتی نا عربی زبان میں تو ہم بہت مانتے عیسیٰ کو، ریئلٹی کے ساتھ مانتے ہی موسیٰ کو. ایسا اچھا مطلب لینگویج کی بات ہے. اللہ پاک دیکھیے، فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ. چلو قرآن کی شکل میں عربی میں نازل ہو گیا، اب تو مانو، اب تو کوئی صورت ہی نہیں رہی. یہی ہے آپ کا بھی اور ہمارا بھی تقاضا. آپ بھی قریب ہوئیے، علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قریب ہو. دور رہیں گے تو دوریاں بڑھیں گی. اب پوچھیں تو صحیح کس کتاب سے آپ دلیل چاہ رہے ہیں. اگر اس کتاب میں واقعی ہوگی تو دیں گے. اگر کہیں کہ مجھے انجیل سے دلیل چاہیے کیونکہ انجیل اللہ کا کلام ہے، تو ہم آپ کو پہلے سمجھائیں گے نہیں بھائی یہ دلیل آپ کے لیے مفید نہیں ہے. اتنا تو ہم آپ کو بولیں، کلام الہی ضرور ہے لیکن مفید نہیں ہے. آپ کو دلیل اس کتاب سے لینی ہے جس کتاب سے آپ کا ایمان متعلق ہے، وہ ہے قرآن یا پھر حدیث مصطفیٰ. اتنا تو، اور آپ کو ماننا ہوگا، اور نہیں مانیں گے تو پھر ضد ہوگا. اللہ پاک فرما رہا فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ. سنو قرآن پاک سراپا نہیں، قرآن پاک واضح دلیل لے کر، واضح ہدایت لے کر، واضح رحمت لے کر کے تمہارے سامنے ہے، پوری عربی میں ہے، تمہارے محاورے پر ہے. اب تو مانو، اب کیوں چھپا رہے ہو نعت مصطفیٰ، اب کیوں چھپا رہے ہو صفات مصطفیٰ. اور جب تم نے چھپایا تو اب سنیے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها. اس سے بڑھ کر ظالم کون جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے. یعنی نبی کے وصف کو یا نبی کی بات کے نہ ماننے کو یہ لوگ جو کمپیئر کر رہے تھے کہ اگر وہ کتاب ہوتی تو ہم زیادہ مانتے کیونکہ ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا، ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے، وہ ہدایت پر نہ ہو سکے، ان لوگوں نے نہیں مانا تو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے کہا ان کو ہم نے دیا، ان لوگوں نے نہیں مانا، وہ ہمارے ساتھ چھوڑ دو. تم کو جو ہم نے جو نبی دیا ہے، وہ نبی جو کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اس کو تو مان لو. اب تم نے ماننا شروع نہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کیوں؟ وہ بات پیش کر رہے جو ہماری خواہش نہیں چاہ رہی، ہمارا نفس نہیں چاہ رہا، تو پھر تو یہ تو جھوٹ ہے. اللہ پاک فرماتا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیتوں سے روگردانی کریں گے ہم ان قریب بدلا دیں گے. سوء العذاب، بہت دردناک عذاب، سوء العذاب بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، یہ بدلہ ہوگا جو وہ روگردانی کر رہے تھے. ان پوری 3-4 آیتوں سے کیا آپ کو ہم کو عبرت اور سبق ملی؟ قرآن کی بے مثلیت صاحب قرآن پر موقوف ہے. جس طرح ذات خدا
آنکھ بند کر کے آپ نے مانا ہے اس کا بیس محمد الرسول اللہ ہے. ایسے ہی قرآن یعنی اللہ کا کلام بھی افضل اس لیے ہے توریت و انجیل و زبور سے، اس لیے کہ یہ سب سے افضل رسول پر اترا ہے. تو قرآن کی بھی افضلیت کا راز نبی ہے، اور صاحب قرآن کی بھی افضلیت کا راز نبی ہے، اور کلام الہی کے مالک کی بھی مالکیت کا راز اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب کے اولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم